نہیں، نیک کام میں یہ کبھی نہ دیکھے کہ فلاں ہمارے یہاں آیا تھا یہ نہیں آیا تھا. یہ اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکا. یہ اس کی کم نصیبی. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، وہ آئے یا نہ آئے، آپ جا کر یہ بتا دیں کہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ کے تحت، اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ میں آپ کو رسالت. بتا دوں وہابی حضرات موجود ہیں. میں پھر آپ سے کہ آخر تک بیٹھے، آخر تک بیٹھے. ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو سونے نہ سونے، جو بستی باہر سے ہمارے آئے ہیں انہیں بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سنیں، تاکہ یہ بریلی شریف کی اس مقدس سرزمین پر پہنچ کر یہ کہیں کہ تعداد میں بھلے ہی کم تھے لیکن ایمان کے بہت پکے تھے. سبحان اللہ. 17-18 جو بھی بیٹھے تھے وہ بیٹھے ہی رہے، اٹھے ہی نہیں اور خاموش بھی نہیں رہے. حضرات جب کبھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں نا تو اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو کچھ فرشتے ہیں وہاں ایسے آتے ہیں اللہ کے، جو وہاں پر بیٹھنے والوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تب بارگاہ الہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مولا ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب عالم الغیب ہے. سبحان اللہ. جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر بھی پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو. مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کا ذکر ہو رہا تھا، جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی عزت کو بڑھانا رب کا مقصد ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مولا ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں کہ فلاں مکان پر، فلاں دکان پر، فلاں قبرستان کے قریب میں کہیں پر بھی کسی میدان میں تیرے محبوب کے غلاموں کا ذکر ہو رہا تھا، اس جگہ سے آ رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم جس جگہ سے آ رہے ہو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے جو میرے محبوب کے غلاموں کا ذکر کر رہے تھے یا سن رہے تھے، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ارشاد فرمایا میں نے وہاں سب کی بخشش فرما دی. وہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بخش سکتا ہے. گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں. اور اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ محفل میلاد میں بیٹھے صبح فجر کی نماز ہو تو بستر پر آرام کریں کہیں ہماری تو بخشش ہو گئی تھی. ظہر کا وقت ہو آپ چارپائی پر پڑے ہو، چوراہوں پر گپے مار رہے ہو کہیں ہماری تو بخشش ہو گئی. اس کا قطعی مقصد نہیں ہے. وہ رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے. وہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، چاہے تو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہاں جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس جگہ پر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی اس مکان پر دعوت تھی، وہ کھانا کھانے کی غرض سے آیا تھا. دیکھا حضرت بریانی بن رہی ہے، بھگونا چڑھا ہوا ہے، کھانے میں ابھی تاخیر ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے محفل میلاد میں بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، جب تک بیٹھیں گے صلاۃ و سلام ہو جائے گا، اس کے بعد کھانا تیار ہو جائے گا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں. اس کا مقصد تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، تیرا ذکر سننا نہیں تھا، تیرے محبوب کا ذکر سننا نہیں تھا، تیرے محبوب کے غلاموں کا ذکر سننا نہیں تھا. اللہ سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا مقصد تیرا ذکر کرنا یا سننا نہیں تھا. اس مکان پر دعوت تھی، دعوت کھانے کی غرض سے آیا تھا، چند لمحات کے لیے بیٹھ گیا، کھانا تیار نہیں ہوا تھا. اب اللہ کی رحیمی کریمی دیکھیے، یہاں پر آنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو. جو آتے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، جسے رب اور
رسول چاہتا ہے وہی ایسی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حضرت بالکل. چاہتا ہے رسول جسے واہ چاہتے واہ ہیں اسے واہ. بلاتے ہیں. سبحان اللہ. آخری جملہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. وہ جو نا کھانے کی غرض سے آیا تھا جس کا مقصد میرا میرے محبوب کا ذکر سننا نہیں تھا, ذکر کرنا نہیں تھا, وہ جو صرف کھانے کی غرض سے آیا چند لمحات کے لیے بیٹھ گیا, میرا ذکر سنا, میرے محبوب کا ذکر سنا, میرے محبوب کے غلاموں کا ذکر سنا. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے جو صرف کھانا کھانے کی غرض سے آیا تھا. اے حریا کے زندہ دل مسلمانوں, تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ تم کھانا کھانے کی غرض سے نہیں آئے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت, ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی ذات پر کہ اللہ نے بھی مسلمان بنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام سلاسل حق